وہ فتنہ روافض ہے اور دوسرا فتنہ خوارج ہے۔ رافضی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اور خوارج کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ وہ لوگ اولاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب اور گستاخ ہیں، آقا کی عظمت و شان کے منکر ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اور ان کے متعلق کتب احادیث میں آیا ہے کہ وہ بے حد نمازیں پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے، کثرت کے ساتھ حج کریں گے، تبلیغیں کریں گے، قرآن بہت پڑھیں گے خوبصورتی کے ساتھ، مگر قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے خارج ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ ان میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگا، یعنی دین پر بہت کثرت کے ساتھ عمل کریں گے۔ جب مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خوارج کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تھے تو دوستو ان آقا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام اور تابعین اعظام تھے وہ حیران رہ گئے تھے کہ خوارج اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے گھٹنے سوج چکے تھے، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان تھے کثرت عبادت کی وجہ سے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، یہ تو اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، مگر خوارج یہ جہنم کے کتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، ان میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سارے عمل ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی کسی چیز کی کمی ہے تو محبت رسول کی کمی ہے، عشق مصطفیٰ کی کمی ہے، آقا کے ادب کی کمی ہے۔ وہ توحید کی رٹ لگاتے ہیں مگر ادب مصطفیٰ کے منکر ہیں۔ اس وجہ سے ان کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خارجی گروہ جو ہے یہ دین سے یوں خارج ہو جائے گا جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا ان کی اہم علامت یہ ہے کہ جو خوارج ہیں یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور آل پاک کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں، کبھی محبت کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کرنا گوارا نہیں کرتے، اگر ذکر مبارک آ جائے تو سرسری سے کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں کمی کرتے ہیں، اور جو اہل بیت کی محبت میں ان کی عظمتوں کا بیان کرے، کثرت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کی عظمتوں اور شانوں کا بیان کرے، سیدہ کائنات کی عظمتوں کا اعلان کرے، امام عالی مقام امام حسن اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمتوں کا کثرت کے ساتھ بیان کرے، اہل بیت کے ساتھ جو اپنی نسبت روحانی ہے وہ مضبوط کر لے، تو دوستو اس پر یہ رافضی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں
کہ یہ کثرت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو یہ رافضی ہو گیا ہے۔ تو دوستان محترم، آج کے دور میں بھی یہ بہت بڑا فتنہ پھیل چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک یہ اہل بیت اطہار کے ایام کا مہینہ ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے ایام کا بھی مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے چند گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی جو تعداد ہے، ان کے بعض جو روافض ہیں وہ صحابہ کرام کی تعداد کے بھی منکر ہیں۔ تو تعداد کتنی ہے صحابہ کرام کی؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تعداد ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے برابر ہے، یعنی کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کم و بیش 1,25,000 صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور تیسرا قول ہے کہ کم و بیش 1,50,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,25,000 صحابہ کرام ہیں۔ اب دوستان محترم، صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس نے حالت ایمان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سن لیا، یا لمحہ بھر کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کر لیا، مبارک مجلس میں بیٹھ گیا، تو اس شخصیت کا خاتمہ بھی پھر ایمان پر ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور دوستان محترم، صحابی کی شان کیا ہے؟ اس پر امت کے علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا اس پر اجماع ہے۔ اب 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں، درجہ صحابیت میں سب برابر ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے ان کے درجے مختلف ہیں۔ تو 1,25,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو اگر کیٹیگری کی جائے، درجہ بندی کی جائے، تو جو سب سے ادنا صحابی ہوں گے، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے کل صحابہ جو ہیں وہ ارفع و اعلیٰ ہیں، ان میں کوئی ادنا نہیں ہے، مگر سمجھانے کے لیے جو سب سے ادنا صحابی بھی ہو تو پوری امت کے اولیاء، پوری امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، شہداء اور کل ولیوں اور قطبوں اور غوثوں کی فضیلتوں کو جمع کر لیا جائے، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم کی فضیلت کو جمع کر لیا جائے، حتیٰ کہ امام اعظم کی فضیلت کو جمع کر لیا جائے، تو امت کے اندر جتنے اولیاء ہیں سب کی فضیلتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ادنا صحابی کے درجہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب غور کر لیں صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ امت کے کل اولیاء جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، وہ بھی صحابہ کرام میں کسی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بلند رتبہ ہے۔ اور یہ رتبہ جو ہے یہ کس طرح انہیں نصیب ہو گیا؟ کیا اپنی ریاضت و مجاہدے کی وجہ سے؟ کیا عبادتوں کی وجہ سے؟ زہد و ورع کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں، وہ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا کمال تھا، مگر یہ جو فضیلت انہیں مل گئی کہ کل ولیوں اور قطبوں اور غوثوں سے اونچے ہو گئے، کوئی ان کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا،
دوستو یہ جو رتبہ انہیں ملا ہے یہ ان کا اپنا ذاتی شرف اور ذاتی کمال نہ تھا، فقط انہیں جو ساری امت میں سب سے اونچا کر دیا، بلکہ پچھلی امتوں کے لوگوں سے بھی جو اونچا کر دیا۔ تو دوستو یہ اونچائی جو انہیں ملی، یہ درجہ فقط آقا دو جہاں کی زیارت اور صحبت کی وجہ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی زیارت نے انہیں جہان سے اونچا کر دیا۔ تو دوستان محترم، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام یہ قرآن و حدیث کی روح سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر واجب کر دیا گیا ہے۔ ہلکی سی توہین بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر میرے دوستان محترم، اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان کا ذکر مبارک کیا جائے تو یاد رکھ لے کہ اس میں اہل بیت اطہار کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظہری تک جتنے افراد تھے اہل بیت کے، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر موجود ہیں۔ وہ اہل، ان کو دوہری فضیلت حاصل ہے، وہ اہل بیت بھی ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جتنی فضیلتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے وارد ہوئی ہیں، دوستو یہ ہمیشہ دھیان میں رہے کہ اہل بیت ان ساری فضیلتوں میں شامل ہیں۔ پھر جو الگ سے اہل بیت کے فضائل آئے ہیں وہ ان کی پھر دوہری شان ہے۔ تو دوستان محترم، اب حضرت مولا علی المرتضیٰ ہوں یا سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمۃ الزہراء ہوں یا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسن ہوں یا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین ہوں یا دیگر ہاشمی خاندان کے افراد ہوں جن پر آقا نے صدقہ حرام کر دیا، وہ سب کے سب اہل بیت ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ اور اولاً اہل بیت کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، کہ جن کی طرح کی دوسری جہان میں عورت کوئی نہیں ہے، دوستو وہ تمام ازواج مطہرات اولاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہیں، اور صحابیات میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کو دوہرا درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ قطعی طور پر جنتی ہیں۔ اللہ نے کل صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، کم و بیش 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو صحابہ کرام یہ قطعی طور پر جنتی ہیں، عادل ہیں، سکہ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کے ذریعے آگے ہدایت پھیلتی ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خاص ادب و احترام کرنا چاہیے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 احادیث میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک یہ اہل بیت کے متعلق ہے، اور یاد رکھ لیں کہ اہل بیت صحابہ کرام بھی ہیں۔ چنانچہ طبرانی المعجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، طبرانی المعجم الاوسط میں حدیث پاک ہے، طبرانی المعجم الصغیر میں حدیث پاک ہے، مجمع الزوائد میں ہے،
المستدرک للحاکم میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِ مَثَلُ سَفِینَةِ نُوح فَمَنْ رَاكِبَ فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہیں، میرے اہل بیت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ فمن راکبہ فیہا نجا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غارقا، اور جو اس سے باہر رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو دوستان محترم آپ غور کر لیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تھے وہ اس طوفان نوح اور پانی کے عذاب سے بچ گئے، جو باہر رہ گئے وہ غرق ہو گئے تھے۔ تو دوستو جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے والا وہ منزل کو پہنچے گا اور غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا دوستو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک ہے، دیگر کئی کتب حدیث میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کر لوگے، جس کی بھی پیروی کر لوگے، فرمایا ہدایت کو پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ جب یہاں تذکرہ صحابہ کرام کا بیان کیا تو یاد رکھ لیں اس میں اہل بیت از خود داخل اور شامل ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ تو دوستو صحابہ کرام انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجوم ہدایت قرار دیا، انہیں ہدایت کے ستارے قرار دے دیا۔ دوستان محترم صحابہ کرام یہ ہدایت کے ستارے قرار پائے ہیں۔ اگر کوئی ہدایت کو مشخص دیکھنا چاہے، صورتاً دیکھنا چاہے، تمثیلاً دیکھنا چاہے، کسی پیکر محسوس میں ہدایت کو دیکھنا چاہے تو دوستو وہ پیکر محسوس صحابہ کرام کے وجود ہیں، جن کے مقدس وجودوں کو مصطفیٰ نے ہدایت کا ماڈل قرار دے دیا ہے۔ تو اس لیے جتنے صحابہ کرام ہیں دوستان محترم، کل صحابہ کرام جو ہیں وہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ پھر ان ہدایت کے ستاروں میں جو چار صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین، وہ مزید آگے جمیع صحابہ کے لیے بھی ہدایت کے ماڈل قرار پائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم کر دیا گیا ہے۔ دوستان محترم اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ادب ہونا چاہیے۔
یہ اہل سنت ہی کا خاصہ ہے کہ اہل سنت یہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بات ختم کرتے ہوئے ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہتا ہوں